آج میں آپ کے لیے ایک ایسی اسٹوری لے کے آیا ہوں جو کہ آپ کو زندگی کا بہت ہی بڑا سبق دے گی۔ میں ہوں دربان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں دربان علی مری آفیشل۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب کریں۔ بنا دیر کیے بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ کسی محلے میں کوئی امیر آدمی رہتا تھا اور یہ امیر آدمی کبھی بھی کسی کی مدد نہیں کیا کرتا تھا۔ اس محلے میں کچھ دکاندار ایسے تھے جو خود امیر نہیں تھے لیکن لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ اس گاؤں میں ایک کاسائی تھا جو اکثر غریبوں کو مفت اور عمدہ گوشت دیا کرتا تھا۔ ایک راشن والا تھا جو ہر مہینے کچھ گھرانوں کو مفت راشن ان کے گھر پہنچاتا تھا، اور ایک دودھ والا تھا جس گھر میں چھوٹے بچے تھے انہیں وہ فری میں دودھ دیا کرتا تھا۔ لوگ مالدار شخص کو خوب برا کہتے، دیکھو اتنا مالدار ہونے کے باوجود کسی کی مدد نہیں کرتا، اور دوسری طرف کاسائی دکاندار اور دودھ والا بیچارے خود سارا دن محنت کرتے ہیں لیکن پھر بھی غریبوں کا خیال رکھتے ہیں۔ کچھ عرصہ اس طرح گزر گیا اور سب نے مالدار آدمی سے ناطا توڑ لیا، اور جب اس مالدار کا انتقال ہوا تو محلے سے کوئی بھی اس کے جنازے میں شرکت کے لیے نہیں گیا۔ مالدار کی موت کے اگلے روز ایک غریب نے گوشت والے سے فری گوشت مانگا تو اس نے دینے سے صاف انکار کر دیا۔ دودھ والے نے مفت دودھ سے صاف انکار کر دیا اور راشن والے نے مفت راشن دینے سے صاف انکار کر دیا۔ پتہ ہے کیوں؟ ان سب کا ایک ہی جواب تھا، اب تمہیں یہاں سے کچھ بھی فری نہیں مل سکتا، کیونکہ وہ تمہارے پیسے ادا کیا کرتا تھا جو کل دنیا چھوڑ کر چلا گیا۔ نتیجہ: کبھی کسی کے بارے میں خود سے فیصلہ نہ کرو، کیونکہ تم نہیں جانتے کسی کا باطن کیسا ہے اور اس کا رشتہ خدا کے ساتھ کیسا ہے۔ یہ نہ ہو کہ دوسرے کے ایمان پر سوال کرتے کرتے آپ اپنا ایمان گنوا دیں۔ کچھ لوگ اگر دوسرے سے میل جول کم رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ مغرور یا مطلبی ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ خوش طبیعت اور تنہائی پسند بھی ہوتے ہیں، جو بھیڑ اور لوگوں سے تو دور رہتے ہیں لیکن چھپ کے دوسروں کی مدد کیا کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی کمی ان کے جانے کے بعد ہی محسوس ہوتی ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اکثر کر کے دکھاوا نہیں کرتے اور اللہ کی راہ میں ایسے ہی اپنا مال قربان کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں کوشش کر کے کبھی بھی دکھاوا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کی راہ میں ہمیں ایسے دینا چاہیے، ایک ہاتھ سے دیں اور دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے۔